السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی یہ ویڈیو سیاسی قطعاً نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو لازمی سنیں، کیونکہ اس میں ایک انتہائی اہم معلومات دینے لگا ہوں جس کی ضرورت نہ صرف آپ کو ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے افراد کے ہر بندے کی یہ ضرورت ہے۔ یہ جو میں معلومات دینے لگا ہوں اور جو معلومات میں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو بھی چکا ہو، کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا۔ کس طرح پیش آیا؟ یہ ایک فراڈ چل پڑا ہے جو اکثر لوگ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کے دوستوں کو دوستوں کے نام پر لوٹتے ہیں۔ تو آئیے اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے کیا ہوا تھا، اور 2-4 دن پہلے 2-3 دن پہلے میرے ساتھ کیا ہوا۔ تقریباً آج سے 7-8 مہینے پہلے میرا ایک دوست ہے پروفیسر عبدالوحید، ان کے واٹس ایپ نمبر تو ان کا نہیں تھا لیکن تصویر ان کا لگا ہوا تھا۔ مجھے میسج آیا، ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، میں نے کہا سر کیسے ہو، ٹھیک ہو، خیریت سے ہیں، پروفیسر ہیں، میرے ٹیچر ہیں، بڑے اچھے دوست بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یاسین سخت شرما رہا ہوں، مجھے ایمرجنسی میں 50,000 روپے چاہیے۔ یقیناً میں ان کو دے بھی دیتا، لیکن اس وقت آدھی رات تھی تقریباً، ٹھیک ہے، اور میرے پاس تھے نہیں، کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے کہا صبح تک ذرا ٹائم دے دے۔ تو یہ مکالمہ ہمارا آپس میں ہوا، لیکن مجھے ذرا پھر شک ہو گیا کہ یار جو میرا دوست ہے، جو میرا پروفیسر صاحب ہے عبدالوحید، وہ تو اس طبیعت کا بندہ ہے ہی نہیں جس لہجے میں میرے ساتھ بات کر رہا ہے یہ بندہ۔ تو وہ تو ایک کریڈیبل انسان ہے، باوقار انسان ہے۔ تو بہرحال وہ تو تھی بھی آدھی رات، میں نے کہا میں کر ہی کیا سکتا ہوں، اب ان سے تلخ لہجے میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے خدشہ، وہ تھا باہر در حقیقت ہو۔ اب میں کال میں لا رہا ہوں، کال بھی نہیں اٹھا رہا کہ میں پرابلم میں ہوں۔ تو بہرحال وہ میرے خیال سے عمان قطر، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، ایگزیکٹ معذرت چاہتا ہوں، ادھر ہے۔ تو ہوا یہ کہ صبح جب ہوئی تو میرے ذہن نے ایک دم کلک کیا کہ میں نے کہا یہ نمبر تو میں دیکھ لوں، نمبر میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا ان کے ساتھ تو میری چیٹ ہوتے رہتی ہے وحید صاحب کے ساتھ ہوں۔ بہرحال میں نے ان کا نمبر نکالا، میں نے سر کو میسج کیا، میں نے کہا سر یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ 2 بندوں نے یا 3 بندوں نے اور بھی مجھے کنٹیکٹ کیا ہے کہ بھائی تیرے نام پر اس طرح ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو تھی یہ باتوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے نام پر یا آپ کے کسی دوست کے نام پر آپ سے بھی پیسے کوئی مانگ سکتا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف، 2 دن پہلے میں گاؤں گیا تھا، کل رات کو میں پہنچا ہوں، وہاں پر نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، میرے ساتھ کوئی خاص فیسلٹی نہیں تھی جو میں آپ کو امیجیٹلی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا، آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتا۔ مجھے دبئی سے ایک دوست نے کال کیا، کہتا ہے یاسین آپ کو پیسے چاہیے، نہیں میسج کیا سوری۔ میں نے کہا نہیں تو، کہتے یار مجھے تو اس طرح کے میسیجز آ گئے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب کس طرح کے میسیجز؟ کہتا ہے آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کا میں روزانہ اسٹیٹس دیکھتا ہوں، آپ کی ہی تصویر ہے، آپ کا ہی واٹس ایپ ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی آپ ذرا کنفرم کر لیں، مجھے بھیج دے۔ جب مجھے بھیج دیا یہ تصویر دیکھے، یہ میرے واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تصویر آپ کی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں یار وہ پھر فیس بک سے بھی انہوں نے میسج کیا، فیس بک سے میسنجر پر میسج کیا، اور میسنجر پر میری یہ جو باغبان جمعیت پر میرا لگا ہوا ہے یہ تصویر تھی۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا، اب ہر بندہ اتنا ایکسپلور بھی نہیں ہوتا کہ وہ سرچ کر لیں کہ بھائی یہ یاسین ہے بھی یا نہیں۔ اب 10-20 ہزار کے لیے کون اتنے تگ و دو کرے گا کہ پتہ نہیں اگر یہ دوست ہوا تو یہ تو ناراض بھی ہو جائے گا کہ اچھا 10-20 ہزار کے لیے آپ نے اتنا مجھے ذلیل کیا۔ تو اس چیز کا استعمال لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو، ایک ریکویسٹ بھی آپ لوگوں سے کروں گا، مجھ سے ایک غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے ذاتی طور پر کہ میں نے بہت ساری آئی ڈیز بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اس پر مختلف تصویریں ہیں میری، نام میرا ہے، اس پر میں سامنے بھی آتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیک ہے، فیک نہیں ہے، میں فیک آئی ڈی بنانے کے حق میں قطعاً نہیں ہوں، لیکن یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہ کریں۔ اگر کریں گے بھی تو اس دونوں کو یا 3 آئی ڈیز جو آپ بناتے ہیں بڑی مؤثر انداز سے اس کا استعمال کریں۔ میں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک انسان کتنا کچھ کرے گا، تھک جاتا ہے آخر کار، کیونکہ آپ ایک ہی آئی ڈی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اب میں یہ ریکویسٹ آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ میری یہ جو آئی ڈی ہے، دیکھو یہاں پر میں پروفائل پکچر بھی دکھا رہا ہوں، یہ میری پیج ہے باغبان جمعیت، آپ سب احباب اس پر آ جائیں، میں اوپر بھی شیئر کرتا ہوں، یہ اوپر ڈسکرپشن میں نے دیکھو باغبان جمعیت کو میں نے مینشن کیا۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے اس آئی ڈی کو فالو کریں، کیونکہ میں تھک چکا ہوں، باقی ساری آئی ڈیز کو میں استعمال نہیں کر سکتا، میں اسی پر ہی زیادہ ایکٹیو رہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی فین فالوئنگ ہے، دوست احباب ہے جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ فیس بک پر رہنا چاہتے ہیں، تو وہ اس آئی ڈی پر آ جائیں، خواہ آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو۔ اور ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو، ایک عجب ڈرامہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ آئی ڈی بھی دیکھی ہو۔ میں نے ایک آئی ڈی بنائی تھی تو پیج ہو، تو وہ پیج ہیک ہو گئی۔ جب ہیک ہو گئی تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا، مجھے میسیجز آنے شروع ہو گئے، واٹس ایپ میسیج، کیونکہ اس پر واٹس ایپ نمبر میرا تھا، ہیلو ہائی ہیلو ہائی ہیلو ہائی، 2-4-5 لوگوں کو تو میں نے رپلائی کر دیا، کیونکہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور انٹرنیشنل سطح پر مجھے کالز آتے ہیں، سارے فارنرز کال کرتے ہیں مجھے موسٹلی، تو انگلش میں بھی بات کرتے تھے، اردو میں بھی کرتے تھے، پشتو میں بھی۔ تو میں نے کہا آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے، ماجرا کیا ہے، اتنی ساری میسیجز؟ تو میں سمجھ گیا کہ بھائی میری آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے، لیکن اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا ہیک کون سی والی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ والی پیج تھی جو بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی، میں نہیں تھا استعمال کر رہا تھا اس کو، ٹھیک ہے، جو ڈیڈ ہو جائیں اس کو بھی لوگ ہیک کرتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے ہیک ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر میں اپنی بات بتاؤں نا، تو فیس بک گروپ اگر کوئی ڈیڈ ہو جائے نا،
گروپ جو ہوتا ہے تو اس کو میں بھی ہیک کر سکتا ہوں. یہ بات اچھی نہیں ہے، نہ کبھی کیا ہے، لیکن وہ اتنا آسان ہوتا ہے، اوپن پڑا ہوتا ہے، کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے اس کو، مطلب اپنے نام پر کر سکتا ہے. تو اسی طرح جب آئی ڈی آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے، وہ خواہ ایکسپرٹ بھی نہ ہو، جس طرح کہ میں بھی نہیں ہوں ایکسپرٹ ہوں. تو اب اس پر فحش قسم کی ویڈیوز چل رہی ہے، ابھی بھی نیٹ پر موجود ہے. واٹس ایپ نمبر میرا ہے، فحش قسم کی ویڈیو چل رہی ہے. اچھا اب مجھے پتہ کیسے چلا؟ مجھے پتہ ایسے چلا تقریباً ہیک ہونے کے 10 دن بعد. مجھے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا یاسین آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا جی بولے. کہتا ہے میں نے ایک پیج تھی جو بڑی غلط قسم کی پیج تھی، میں نے اس واٹس ایپ پر کلک کیا. جب میں نے کلک کیا تو واٹس ایپ نمبر آپ کا تھا، تو میں حق کا بکا رہ گیا کہ یاسین کی آئی ڈی ہے، اس پر کس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہے. تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ اسی وقت مجھے میسج کر لیتے. میں نے کہا کون سی آئی ڈی تھی؟ جب اس نے بتایا کہ وہ یہ نام تھا آئی ڈی کا، تو میں نے سرچ کیا، بس وہ ہیک تھی، وہ ریکور اب کر نہیں سکتا ہوں میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے بھی میری وہ آئی ڈی آئی ہو، اور اب بھی آپ ہنس رہے ہوں گے کہ یاسین بھائی ہمیں بھی آئی تو تھی لیکن شرم کے مارے آپ کو میسج نہیں کر سکے. تو بھائی وہ ہیک ہو چکی ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام احباب میں اسی ایک آئی ڈی پر جمع کر لو. مجھے اجازت دیجیے، والسلام. آپ بھی اس لحاظ سے احتیاط کریں، کوئی کسی سے پیسے مانگے، خواہ واٹس ایپ گروپ پر، واٹس ایپ نمبر پر میرا تصویر ہو، آپ کے کسی اور دوست کا ہو، کسی اور دوست کا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کی ذرا تحقیق کر لیا کریں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے. فیس بک پر بالفرض ہم 2 بندے آپس میں چیٹ کر رہے ہیں، 50 بندے تو اور بھی دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا بھائی واٹس ایپ پر آ جائیں، بندے نے دیکھ لیا واٹس ایپ پر، ایک نے بھی نمبر واٹس ایپ کر دیا، دوسرے نے بھی کر دیا، تیسرا جو موقع پرست ہوتا ہے اس نے دونوں کے نمبر واٹس ایپ کے لے لیے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ کسی بھی دن آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ان دونوں بندوں نے آپس میں نمبر ایکسچینج کیے، ان دونوں کا آپس میں چیٹ ہو گیا واٹس ایپ پر. یہ دوست پہلے سے بھی تھے یا ابھی بن گئے یا واٹس ایور جو بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ احتیاط کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.